اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا مبارک رات میں، اور مبارک رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ان آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس مبارک رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں 15 شعبان المعظم کے حوالے سے 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں نے چند ایک احادیث اور قرآن کی آیت مبارکہ وہ پیش کی، تو اس طریقے سے آج کی اس کے دوسرے پارٹ میں بھی ہم نے شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے، جو شب برات، جو شب نجات، جو شب توبہ کے ناموں سے مشہور ہے، اس حوالے سے ہم نے مختصر سا سماعت کرنا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ شب برات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب حکمت والا کام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ ان کا رزق ہے، ان کی موت ہے، ان کی عمر ہے، ان کی اولاد ہے۔ گویا کہ یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس میں یہ ساری امور، جس میں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے کہ وہ زمین کا چکر لگاتے ہیں اور زمین والوں کے لیے یہ سب کچھ لکھ لیتے ہیں۔ اس رات میں ہمیں خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس رات میں ہمیں خوب اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہم کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں، یہاں تک کہ یہ رات جو ہے یہ توبہ کی رات ہے، یہ نجات کی رات ہے، یہ براءت کی رات ہے۔ اس پوری رات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اس کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ہو سکے تو نماز نوافل ادا کریں۔ حضور علیہ السلام کے فرامین بھی ہے، اور ویسے بھی اس رات کو نفل پڑھنے کی بڑی برکت ہے۔ فرمایا کہ جو اس رات میں 4 رکعت نماز نفل پڑھے گا تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے، ایک اور حوالہ ہے کہ جو شخص اس رات کو 8 رکعت نفل پڑھے گا اور ہر رکعت کی فاتحہ کے بعد، اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 10 بار سورۃ اخلاص پڑھے گا، فرمایا اس کے ساری زندگی کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، اتنا بڑی فضیلت ہے اس رات میں نوافل پڑھنے کی بھی۔ جیسے میں نے پچھلی جو ویڈیو تھی شعبان المعظم کی، اس میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ آرزو تھی کہ کاش میں اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوتا جس کو اتنی بڑی رات جو ہے وہ جس امت کو، جس نبی کو ملنے والی ہے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے، یعنی جو مخلوق اللہ سے بخشش مانگتی ہے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ کیوں نہ بندوں کی بخشش فرمائے؟ یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے کہ میرے رب کی رحمت آواز دیتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے طلب مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں، میں اس کی بے حساب مغفرت کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس رات کو ندا دیتی ہے، تو کیوں نہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرے۔ تو فرمایا کہ فَيَغْفِرْ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے، إِلَّا لِمُشْرِكْ،
فرمایا سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے. فرمایا کہ جو کینہ کرنے والا ہے، جو بغض رکھنے والا ہے، جو دل میں حسد کرنے والے ہیں، فرمایا ان کے علاوہ اور مشرک جو شرک کرتا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے. اب کینہ کیا ہے؟ بغض کیا ہے؟ کہ اپنے دل میں کسی شخص کو بوجھ ڈال لینا اور اس شخص سے غیر شرعی طور پر، جس میں کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو، فرمایا غیر شرعی طور پر اس سے نفرت رکھنا، یہ کینہ ہے. یہ کینہ پرور لوگ ہیں، اور کینہ جو ہے یہ حسد کے برابر ہے. اور حسد کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان مفہوم ہے. فرمایا کہ حسد کرنے والا، حاسد جو ہے، جو حسد کرتا ہے، جو لوگوں سے جب ان کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو وہ نعمت کے زوال کی خواہش کرتا ہے، اس سے حسد کرتا ہے. فرمایا حسد کرنے والے کی نیکیاں، فرمایا اس طرح ختم ہوتی ہیں جیسے آگ جو ہے وہ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. فرمایا حسد کرنے والے کے نامہ اعمال سے اس کی نیکیاں ایسے ہی ختم ہوتی جاتی ہیں. تو فرمایا یہ حاسد، یہ بغض جو ہے، یہ کینہ جو ہے، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اور مشرک کے علاوہ جسے چاہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ شب برات، اس میں ہر وقت قرآن خوانی کرتے رہنا چاہیے. اس میں کوشش کریں، اللہ کا ذکر کریں، نماز نفل پڑھیں، نماز صلاۃ و تسبیح پڑھیں. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں بتائیے کہ آپ تو بڑے شرابی تھے اور بڑے ایک شراب پیتے تھے اور اعلانیہ طور پر گناہ کیا کرتے تھے، اور یوں اللہ کی راہ میں آ جانا اور زندگی ساری کی ساری چینج کر لینا اور توبہ کر لینا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آپ اپنی توبہ کا بتائیے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آپ اپنی توبہ کا واقعہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا تو مجھے خواب آئی. اور وہ خواب کیا تھی ذرا پہلے سنیے. کہتے ہیں کہ میں شراب پیتا تھا، میری ایک چھوٹی سی بچی تھی اور وہ مجھے میری جو شراب کی بوتلیں تھیں ان کو انڈیل دیتی تھی. جب وہ بیٹی 2 سال کی ہوئی تو وہ فوت ہو گئی. اور فرمایا کہ میں سویا ہوا تو مجھے خواب آئی تو ایک بڑا سا سانپ ہے جو میرے پیچھے لگ گیا ہے. اب میں اس سانپ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں بھاگ رہا ہوں کہ کسی طریقے سے اس سانپ سے میں بچ جاؤں. کہتے ہیں بھاگتا بھاگتا ایک جگہ پر میں پہنچا تو وہاں پر ایک کمزور سے، ایک ضعیف سے بزرگ مجھے نظر آیا. تو میں نے اس بزرگ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے بچائیے اس سانپ سے، مجھے اس سانپ سے بچائیے. اب وہ بزرگ مجھے کہنے لگے کہ میں تو بڑا کمزور ہوں، میں تو بڑا ضعیف ہوں، میں کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہوں، میں کیسے آپ کی ہیلپ کروں گا. لہٰذا آپ کسی اور جگہ پہ جائیے اور وہاں پر آپ کسی کو اپنی مدد کے لیے کہیے. ہو سکتا ہے کہ تم اس پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ اور اس پہاڑ کے پیچھے کوئی آپ کو مل جائے اور وہ آپ کی مدد کر دے. تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں خواب میں بھاگ رہا ہوں اور میں اس پہاڑ پہ جاتا ہوں. جب اس پہاڑ کے قریب پہنچتا ہوں تو آواز آتی ہے کہ اس پہاڑ کے دروازے، اس پہاڑ پہ اس بندے کو آنے دے، اس کے دروازے کھول دیے جائیں. جو 2 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئی ہے وہ وہاں پر موجود ہے. وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آتی ہے. جو میرے پیچھے سانپ لگا ہوا تھا اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے جو ہے وہ اس کو پیچھے موڑ دیتی ہے اور سانپ کے آگے آ جاتی ہے اور وہ ایک قرآن پاک کی آیت پڑھتی ہے. کہتی ہے کہ الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کہا کہ کیا ایمان والوں کو ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ وہ توبہ کر لیں. الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل ڈر جائیں اور وہ اللہ کے راستے پہ آ جائیں. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جائیں
اور ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو اور وہ اللہ کے دیے ہوئے راستے پر آ جائے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر آ جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ آپ کو قرآن کب سے آتا ہے؟ تو بیٹی نے آواز دی، بیٹی نے بولا، بیٹی نے جواب دیا کہ یہاں ہمیں قرآن بھی سکھایا جاتا ہے۔ اور پھر جب میں نے دیکھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جو بڑا سا سانپ تھا، یہ بڑا جو سانپ تھا، کہا کہ یہ تیرا اعمال بد تھا، یہ بد اعمال تھا، یہ آپ کی بدیاں تھی، یہ آپ کے گناہ تھے جو سانپ کی شکل میں تیرا پیچھا کر رہے تھے۔ اور جو کمزور آدمی تھا، جو ضعیف آدمی تھا، وہ تیرا اعمال صالحہ تھا کہ بڑا افسوس ہے تجھ پر، بڑی ندامت ہے کہ تو نے نیک اعمال تو کیے نہیں۔ نیک اعمال وہ ایک کمزور آدمی، ایک ضعیف آدمی کی صورت میں تھے، اور اعمال بد، اعمال سیئہ جو تھے، برے اعمال تھے، وہ ایک بڑا سا سانپ اور اژدہا کی شکل اختیار کر کے وہ تیرا پیچھا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہمارے اعمال جو نیک اعمال ہیں وہ بہت کم ہیں، اعمال صالحہ وہ بہت کم ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال صالحہ اس کمزور آدمی، اس ضعیف آدمی کی طرح ہیں جو حضرت مالک بن دینار کو آدمی ملتا ہے خواب میں، اور اعمال سیئہ اس اژدہے کی شکل میں تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو شعبان المعظم کی 15ویں رات وہ آنے والی ہے۔ کوشش فرمائیے کہ اس رات میں خوب خوب اللہ کا ذکر کریے، رکعت نماز نفل پڑھیے، نماز نفل پڑھیے، اور نماز صلاۃ التسبیح ادا کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مقدس رات کے صدقے اللہ تعالی ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔